محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، عبادت اور بندگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ تعالی نے ہم سب کو اس دنیا میں عدل سے وجود بخشا اور ہماری زندگی کے تمام ضروریات مہیا فرمائے جس کے ہم محتاج تھے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سب پر اپنی نعمتیں پورا کرنے کے لیے انبیاء و رسول علیہم السلام کا مبارک سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں ایمان اور اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خاص کر اللہ کے آخری نبی و رسول سید ولد آدم رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دین، ایک ایسی شریعت دے کر مبعوث فرمایا جو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رشد اور ہدایت کا ذریعہ ہے، جس کی اتباع کرنا ہی دراصل اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے، اور جس سے انکار کرنا یا بھٹک جانا دراصل اپنے آپ کو برباد کر لینا ہے۔ محترم حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے کہ رب کا شکر کیوں اور کیسے۔ شکر دراصل ایک بہت بڑی عبادت کا نام ہے۔ شکر یہ عبادت ہے اور یہ بڑی عبادتوں میں سے ہے۔ ایک انسان کے سامنے اللہ تعالی نے صرف دو راستے بنائے ہیں، ایک راستہ شکر کا راستہ ہے اور ایک راستہ کفر کا راستہ ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جس میں بندہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تمام نعمتوں کا، اور دوسرا راستہ بالکل اس کے اپوزٹ کا ہے جس میں بندہ اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کی ناشکری ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے سامنے صرف دو ہی راستے، ایک راستہ شکر گزاری کا اور دوسرا راستہ ناشکری کا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، اب چاہے تو وہ راستہ جاننے کے بعد شکر گزاری کا راستہ اپنائے یا ناشکری کا راستہ اپنائے، دو ہی راستے ہیں، یا تو شکر کرے بندہ یا تو کفر کرے۔ اللہ رب العالمین نے شکر کا ایک جگہ حکم دیتے ہوئے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری مت کرو۔ گویا ایک انسان کے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جس میں بندہ اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جس میں بندہ اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اور دونوں کا انجام بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو ناشکری کرتے ہیں وہ لوگ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، اور جو شکر گزار بندے ہیں وہ اللہ کی جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ محترم حضرات، شکر کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر اللہ تعالی کی نعمتوں کے آثار ظاہر ہوں، اس کی زبان پر، اس کے دل پر، اس کے اعضاء و جوارح پر، یعنی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں ان تمام نعمتوں کا اثر بندے کے دل سے ظاہر ہونا چاہیے، بندے کی زبان پر ظاہر ہونا چاہیے، اور بندے کے اعضاء و جوارح سے ان نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ علماء کرام نے بیان کیا ہے، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ شکر کے 3 ارکان ہیں جن پر ایک انسان جب شکر ادا کرتا ہے اس کی عبادت کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، اور ان تینوں کے ساتھ جب بندہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شکر کو قبول فرماتا ہے۔ پہلا یہ
کہ بندہ اپنے دل سے اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اللہ رب العالمین کی محبت کو، اللہ رب العالمین کی نعمت کو دل سے اقرار کرے، دل میں یہ مانے کہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی نعمت ہے، چاہے وہ نعمت آپ کے وجود کی نعمت ہو، آپ کے دل دماغ کی نعمت ہو، آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود وہ ہو، یا آپ کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے نعمت ایمان، نعمت اسلام، وہ نعمت ہو، آپ ہر نعمت کے تعلق سے اپنے دل میں اللہ رب العالمین کی تعظیم لے کر آئے، اللہ کی محبت لے کر آئے، اور یہ اقرار کریں کہ ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو دی، اللہ کی طرف ہر نعمت کو منسوب کرے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں دی۔ اور ایسا ضروری ہے کہنا، یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے، یہ ایسا کرنا ضروری ہے کہ آپ دل سے نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کریں، اور یہ مانے کی نعمتیں جو ملی ہیں آپ کو وہ اللہ نے دیا ہے آپ کو۔ ورنہ قارون سے جب کہا گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، تو اس نے کیا کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ نعمتیں تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملی ہیں، یہ میرا کمال ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اپنے سماج میں ایسا ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس جو ہے دراصل میرے محنت کا نتیجہ ہے، بھائی میں 24 گھنٹے محنت کر رہا ہوں تب میں اس پوزیشن پر موجود ہوں۔ تو قارون نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اس کا حقدار ہوں، یہ میرے علم کا نتیجہ ہے کہ میں اتنا سارا مالدار ہو گیا ہوں۔ اور بہت سارے لوگ ایسا ہیں جو نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ نعمتوں کو اپنی بڑائی کی طرف منسوب کرتے کہ بھئی میرے پاس علم ہے، میرے پاس ہنر ہے، میرے پاس ذہانت ہے، میں بہت ایکسپرٹ ہوں تب میری یہ پوزیشن موجود ہے۔ یہ برے لوگوں کا طریقہ ہے۔ انبیاء کرام کا طریقہ کیا ہے کہ ان کے پاس کتنی بھی بڑی نعمت آ جائے پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کا تخت آپ کی مجلس میں حاضر کیا گیا۔ آپ ملک شام میں ہیں اور ملکہ سبا کا تخت یمن میں ہے، ایک پورا تخت، ایک رانی کا تخت یہ ملک یمن سے ملک شام میں پہنچ جاتا ہے، اور وہ بھی پلک جھپکنے میں، ایک پلک جھپکاتے ہیں اور اسی درمیان وہ پورا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا کمال ہے، یہ میرے پاس بیٹھے ہوئے جنات کا کمال ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کس کا فضل ہے؟ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آپ نے محنت کر کے کروڑوں روپے بنا لیے، پھر بھی آپ کو یہ کہنا ہے کہ میرے پاس جو کروڑوں روپے ہیں دراصل یہ اللہ کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ تو نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل اور احسان ہے، یہ نعمت کی شکر گزاری کا پہلا رکن ہے، پہلی بنیاد ہے، جس میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا رکن ہے زبان سے اللہ تعالی کی نعمت کو بیان کرنا، اللہ رب العالمین کی حمد کرنا، اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا، اللہ رب العالمین کی خوبیوں کو بیان کرنا، جس میں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ ایسا کہنے والے مجلس میں آپ کو بہت زیادہ ملیں گے، اور واقعی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان سے نعمت دینے والے کی تعریف کیجیے، اللہ رب العالمین کی تعریف کیجیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، تسبیح بیان کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ شکر کا دوسرا رکن ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں بھی بخیل ہوتے ہیں،
زبان سے وہ اپنی نعمتوں کا اقرار نہیں کرتے، اظہار نہیں کرتے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے نبی آپ اللہ تعالی کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے جو آپ پر انعام کیا ہے، بہت ساری نعمتیں آپ کو دی ہیں، ان نعمتوں کو آپ ذکر کیجیے، اللہ رب العالمین کی تعریف کیجیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے۔ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوتے ہی جب دیکھیں گے اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی ہے تو فوراً وہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے لگیں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے سارے ٹینشن دور کر دیے۔ ہمارا رب بہت ہی بخشنے والا ہے، بہت ہی قدردان ہے۔ جنتی جنت میں پہنچ کر نعمتیں جیسے دیکھیں گے ان کی زبان پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اللہ رب العالمین کی تعریف کے کلمات جاری ہو جائیں۔ یہی حکم ایک بندے کو اس دنیا میں دیا گیا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے اپنی زبان کے ذریعے۔ یہ شکر کا دوسرا رکن ہے جس کے بغیر شکر مکمل نہیں ہوگا۔ آپ جب کھانا کھاتے ہیں، آپ جب صبح اٹھتے ہیں، جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو بہت ساری دعائیں آپ کو سکھائی گئی جس کو آپ کو زبان سے کہنا ہے۔ ان دعاؤں میں کیا ہے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ کون سی دعا ہے؟ صبح اٹھنے کی دعا ہے۔ اس میں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں دوبارہ زندگی ملنے پر۔ جب آپ کھانا کھاتے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا شکر ہے زبان سے آپ جب کھانا کھا رہے ہیں تب۔ جب آپ پورا دن گزار کر کے بستر پر جاتے ہیں اور آپ نے پورا دن کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، عیش عشرت کی زندگی گزاری ہے، کمایا ہے، کھایا ہے، بہت ساری نعمتیں ملی ہیں، اب آپ کو سونے کے لیے بستر ملا ہے تو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم من لا کافی لہ ولا مویہ۔ یہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مواقع پر بیان کی ہیں تاکہ بندہ اپنی زبان سے نعمتوں کے استعمال کرنے کے ٹائم پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، کیونکہ یہ شکر کا حصہ ہے۔ اور تیسرا رکن ہے کہ آپ اپنی ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیجیے، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں استعمال کیجیے۔ اسی لیے بعض سلف کا قول ہے کہ شکر دراصل ترک المعصیہ کا نام ہے۔ آپ گناہ چھوڑ کے یہی شکر گزاری ہے۔ جب بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، زبان کا گناہ، جسم کا گناہ، دل کا گناہ، مال کا گناہ، وقت کا گناہ، جب بندہ گناہوں کو ترک کر دیتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ شکر کہتے ہی ترک المعصیہ کو، اللہ رب العالمین کے لیے گناہوں کو چھوڑ دینا، صرف اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئی نعمت کو رب کی خوشی کے لیے استعمال کرنا۔ یہ شکر کے 3 ارکان ہیں، یعنی بندہ اپنے دل سے اللہ تعالی کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی محبت اپنے دل میں لائے، اللہ رب العالمین کی تعظیم دل میں لائے، اور دل میں یہ اعتراف کرے کہ میرے پاس جو بھی نعمت ہے وہ دراصل اللہ ہی نے دیا ہے، میرا اس میں کوئی کمال سرے سے ہے ہی نہیں، اور زبان سے ہمیشہ اپنے رب کی تعریف کرے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرے، ثنا بیان کرے، اللہ رب العالمین کی خوبیاں بیان کرے، اللہ رب العالمین کے لیے تسبیح بیان کرے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرے۔ یہ زبان سے اقرار کرنا، اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا، یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ اور جو بھی آپ کو نعمت اللہ نے دی ہے، جو بھی نعمت دی ہے، ان تمام نعمتوں کو آپ اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں استعمال کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ اے آل داؤد تم لوگ شکر گزاری کے کام کرو، شکر گزاری کے کام کرو، یعنی تم ایسے کام کرو جس سے تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں، بہت کم ایسے بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور جانتے ہیں
اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا اتنا بڑا کام ہے، اتنا عظیم کام ہے کہ اکثر لوگ نہیں کر پاتے، اور شیطان کو بھی معلوم ہے کہ شکر گزاری کرنا بہت بڑا کام ہے، لہذا شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کو کسی بھی طرح سے ناشکرا بنا دیا جائے، شکر ادا نہ کرنے دیا جائے، جیسا کہ اس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین میں بہت محنت کرنے والا ہوں انسانوں کے پیچھے، یہاں تک کہ میں ان میں سے اکثر لوگوں کو ناشکرا بنا دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اس نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں بنی آدم کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، اور میں آدم کی اولاد کے دائیں سے بائیں سے پیچھے سے آگے سے ہر طرف سے ان کے پاس میں آؤں گا، یہاں تک کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر کو میں شکر ادا کرنے سے روک دوں گا، اکثریت ناشکری بن جائے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس صحت ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس گھر ہے، پھر بھی وہ اللہ رب العالمین سے ناراض ہے کیونکہ ان کو کچھ اور چاہیے تھا جو اللہ نے ان کو نہیں دیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں یہ سمجھایا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر کیوں ادا کرنا چاہیے، اس کی وجہ ہمیں دی ہے تاکہ ہم اور آپ ان وجہوں کی بنیاد پر پختگی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں باقاعدہ شکر ادا کرنے کا حکم دیا، جسے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا ہے، ویسے ہی اللہ تعالی نے شکر ادا کرنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے کہ ہمارا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا یہ حکم دیا ہے، لہذا آدمی یہ نہ سوچے کہ شکر ادا کرنا کوئی نفلی کام ہے، کرو گے تو اچھا، نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں۔ شکر باقاعدہ فرض ہے، واجب ہے ہر مسلمان پر کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے شکر ادا کرنے کو اپنے معزز انبیاء کرام کی صفت بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی یہ صفت بیان فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے رسول ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ذکر کیا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ اے اس نبی کی ذریت جس کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا کشتی میں، انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنے والے تھے نوح علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا شاکرا لانعمہ، کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالی کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ رب العالمین کے نعمتیں جتنی بھی ان کے پاس تھیں ان تمام نعمتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے اور آپ شکر گزار لوگوں میں سے بن جائیے۔ اور واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ آپ نے بہت لمبا لمبا قیام کیا، نمازیں ادا کی۔ جب آپ سے کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں تو آپ اتنی زیادہ محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے تھے۔
یہ انبیاء کرام کی صفت ہے. اور ہمیں اس لیے بھی شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں خیر اس وقت بنتی ہیں جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ نعمت آپ کے لیے خیر کا ذریعہ، بھلائی کا ذریعہ اس وقت بنتی ہے جب آپ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ وہ نعمت آپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، بہت مالدار بنا دیا ہے. بعض مالدار اپنے مال کی وجہ سے جہنم میں جانے والے، صرف اپنے مال کی وجہ سے. ان کا مال ہی ان کو جہنم میں لے جانے والا ہے. تو مال تو نعمت ہے، پھر مال کی وجہ سے جہنم میں کیوں جائیں گے وہ؟ کیونکہ انہوں نے مال کا شکر ادا نہیں کیا. مال کا شکر ادا نہیں کیا. اور جنہوں نے مال کا شکر ادا کیا، یہ مال ہی ان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بننے والا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک مومن کی صفت بیان کرتے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، بہت ہی تعجب خیز ہے، بہت ہی خوشکن ہے. کیا معاملہ ہے؟ فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہے. ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، اور یہ معاملہ سوائے مومن کے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. مومن ہی ایک ایسا عجیب و غریب انسان ہے جو ہر حال میں بھلائی میں رہتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کی توجیہ بیان فرمائی. آپ نے فرمایا ان اصابت سراء شکر فکان خیرا، کہ اگر مومن کو خوشی ملتی ہے، اسے نعمتیں ملتی ہیں، تو وہ ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنے سے نعمتیں اس کے لیے خیر بن جاتی ہیں. شکر ادا کرنے کی وجہ سے نعمت اس کے لیے خیر بن جاتی ہے ایک مومن کے لیے. اور وہی نعمت اگر ایک کافر کو ملتی ہے، ایک ناشکر گزار انسان کو ملتی ہے، تو وہ نعمت ملنے کے بعد وہی نعمت اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. اور یہ دنیا میں بھی ہوگا اور یہ آخرت میں بھی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ مثالوں کے ذریعہ، واقعات کے ذریعہ یہ بات سمجھایا ہے کہ اگر نعمتیں ملتی ہیں تو ان نعمتوں پر بندے کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار رہنا چاہیے اور اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے. ایک واقعہ جسے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ پرانے زمانے میں 3 لوگ تھے. ایک آدمی کو برس کی بیماری تھی، ایک کو کوڑ کی بیماری تھی، اور ایک اندھا انسان تھا. یہ تینوں لوگ بہت پریشان تھے. اللہ رب العالمین نے تینوں کو آزمانے کے لیے تینوں کو نعمتیں عطا فرمائی. فرشتے کو بھیج کر کے باقاعدہ ان کی وہ بیماری دور کی، اور ان تینوں کو ایسی نعمت عطا فرمائی جس کی وجہ سے وہ تینوں کی تینوں مالدار ہو گئے. تینوں کی تینوں مالدار ہو گئے. جو آدمی کوڑ کی بیماری والا تھا، جو برس کی بیماری والا تھا، جو اندھا تھا، اللہ رب العالمین نے تینوں کو بیماریاں دور کر دی، اور تینوں کو ایسے جانور دیے، اونٹ اور گائے اور بکری کی شکل میں، جس کی وجہ سے وہ تینوں بہت مالدار ہو گئے. اور جب ان کے اوپر ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ان کو آزمایا جائے کہ ذرا ان کے دل کا معاملہ کیا ہے، ان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیا ہے. اللہ رب العالمین ان کے پاس باقاعدہ فرشتوں کو بھیجا. فرشتہ آیا اور ان کے پاس آ کر کے کہنے لگا کہ بھائی دیکھو میں بہت پریشان حال انسان ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو آپ اپنی مال و دولت میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دیجیے تاکہ میں اپنا کام آسانی کے ساتھ کر سکوں. لیکن 2 لوگوں نے، جس کو اللہ رب العالمین نے اونٹ کے ذریعے اور گائے کے ذریعے مالدار بنا دیا تھا، ان دونوں نے کہا اس فرشتے سے کہ بھائی مجھے یہ اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ تو نسلاً بعد نسلین، یہ پرانے زمانے سے ہم لوگ مالدار ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے. ہم لوگ خاندانی مالدار ہیں، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ تم جیسے فقیر اور مسکین انسان کو میں پیسہ بانٹتا پھروں. اور اس کو بھگا دیا. فرشتے نے کہا کہ اگر تمہارا معاملہ ایسے ہی ہے تو جیسے تم پہلے تھے اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی دوبارہ کر دے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو پہلے ہی کی طرح بیماری میں ڈال دیا اور ان کے سارے مال کو چھین لیا.
وجہ کیا بنی؟ وہ مال پانے کے بعد اپنی اوقات بھول گئے. کتنے سارے لوگ ہیں جو گاؤں میں تھے، بہت غریب تھے، صدقہ خیرات سے کام چلتا تھا، ممبئی آ کر کے لاکھوں میں آ گئے تو اب وہ غریبوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، غریبوں کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی اوقات بھول گئے. تو بھائی یہ ناشکری ہے. اور اس کے بعد فرشتہ اس اندھے کے بعد گیا جس کو اللہ رب العالمین نے بکری عطا فرمائی تھی، اس کو یاد دلایا کہ بھائی دیکھو میرا ایسا ایسا مشکل ہو گیا ہے، تو اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مالدار بنائے تو آپ دیجئے. اس نے کہا بھائی ایک وقت ایسا تھا کہ میں بہت پریشان تھا، میری آنکھیں نہیں تھی، میں غریب انسان تھا، اللہ رب العالمین نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے، تم ضرورت مند ہو، تم کو جتنا چاہیے تم لے لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجھے یاد ہے کہ میں بہت پریشانی میں تھا، اللہ رب العالمین نے مجھ پر بہت احسان کیا. فرشتے نے کہا کہ دیکھو تمہاری آزمائش ہو رہی تھی اور تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، دراصل مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. اور تمہارے دو ساتھی فیل ہو گئے اور جیسے پہلے وہ تھے محتاج، اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ ویسے محتاج کر دیا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہمیشہ اللہ تعالی کی جانب سے نعمتوں کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، نعمتوں کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے، نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ اضافہ کر کے دوں گا، بڑھا کر کے دوں گا. جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں استعمال کریں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت کو باقی رکھے گا، اس میں برکت نازل فرمائے گا، اس کی حفاظت کرے گا. اور اگر آپ ناشکری ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اور وہ عذاب اس دنیا میں بھی نازل ہو سکتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قارون کو پیسہ دیا تھا. قارون کو پیسہ اتنا دیا تھا کہ اس کا جو خزانہ تھا، خزانے بہت سارے کمروں میں بند تھے، ان خزانوں کی جو چابیاں تھی اس کو اٹھانے کے لیے نوجوانوں کی ایک پوری جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی، چابیوں کو صرف. لیکن اللہ رب العالمین کا اس نے شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو زندہ ایسے ہی چلتے ہوئے زمین پر دھنسا دیا، زمین کے اندر وہ دھنستا چلا گیا. وجہ کیا بنی؟ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ اس کا اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنا. جو نعمت ملی تھی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، بندوں کے ساتھ گھمنڈ کرنا، نعمت کا غلط استعمال کرنا، یہ اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنا. تو میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جو بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کو پورے دل کی گہرائی سے تسلیم کریں اور ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. ایک عظیم ترین نعمت جس کی ہمیں بہت قدر کی ضرورت ہے، اور وہ نعمت ہے اسلام کی نعمت. اس وقت ہندوستان میں اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بہت بری پلاننگ چل رہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں صرف ایک ہی کام کرنا، اسلام کی قدر کرنا، اللہ رب العالمین کی نعمت اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور شکر کیسے ہوگا؟ کہ آپ اسلام کو پڑھیے، اسلام کو سمجھیے، اسلام کو اپنے دل میں داخل کیجیے، اسلام کو اپنی زبان پر داخل کیجیے، اسلام کو اپنے پورے وجود میں داخل کیجیے. آپ کو باہر ڈھنڈورا نہیں پیٹنا ہے کہ اسلام خطرے میں ہو گیا، اسلام ایسا. اسلام کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کرنا ہے. اسلام اللہ کا دین ہے، اسلام ہماری زندگی میں باقی رہے، اس کے لیے ہمیں اسلام کی قدر کرنا ہے. کیونکہ جس نعمت کی آپ قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے. آپ جب نعمت کی قدر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی وجہ سے اس نعمت کو باقی رکھتا ہے. تو اگر ہم اور آپ اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں، اپنی بیوی میں، اپنی بیٹی میں، اپنی ماں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی مسجد میں، اپنی مارکیٹ میں، اپنی ہر جگہ اگر آپ اسلام کی عزت کریں گے، اسلام کو اپنے لیے جان سے پیارا سمجھیں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کی اس قدر کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر اسلام کو باقی رکھے گا. کیونکہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، نعمتیں باقی رہتی ہیں، نعمتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے.
لیکن اگر آپ شکر ادا نہیں کریں گے، اگر اسلام آپ کے لیے تھرڈ کلاس کی نعمت ہے، آپ اپنے مال کے لیے 24 گھنٹے دے رہے ہیں لیکن اپنے اسلام کے لیے آپ 1 گھنٹے نہیں دے رہے ہیں، تو اگر آپ اسلام کی قدر نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے وقت دور نہیں ہوگا جب آپ کا بیٹا کافر ہوگا، آپ کی بیٹی کافر ہوگی، آپ کی بیوی ملحد ہوگی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے اسلام کی قدر نہیں کی، اسلام کی نعمت کی آپ نے جو اس کے لیے کرنا چاہیے تو آپ نے نہیں کیا۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارے دلوں میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے گھروں میں باقی رہے تو ہمیں اسلام کو پڑھنا ہے، اسلام پر عمل کرنا ہے، نعمت اسلام پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنی ہے۔ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہیں گے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں یہ ہدایت نصیب فرمائی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت پر ہوتے ہی نہیں، اور ہمیں جو آج جنت کی نعمت ملی ہوئی ہے یہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو جہاں پر ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے اعضاء و جوارح سے نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنے سے، وہیں پر جو سب سے عظیم ترین نعمت اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دیتا ہے وہ ہدایت کی، ایمان کی، اسلام کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اپنے گھروں میں باقی رکھنے کے لیے آپ کو صرف اسلام کی قدر کرنی ہے، اسلام کی عزت کرنی ہے، اسلام سے محبت کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہمارے دین کو باقی رکھے گا۔ اور اگر آپ اس کی ناقدری کریں گے، آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، آپ اس سے محبت نہیں کریں گے، تو آپ کو دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن اسلام کی ناقدری کی وجہ سے اسلام دھیرے دھیرے ہمارے گھروں سے نکل جائے گا، اور ہم اور آپ دنیا اور آخرت میں تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت اسلام ہے۔ لہذا ہم سب کو اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر بھی کرنی ہے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں اسلام کو، ایمان کو، توحید کو، اتباع سنت کو باقی رکھے، کیونکہ نعمتیں شکر سے بڑھتی ہیں اور باقی رہتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کے شکر کے لیے ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان، اسلام اور توحید پر ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وأقم الصلاة۔